بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح الصلوات محمد وعجل فرج قائم آل محمد. وما ادراک ما لیلۃ القدر کے عنوان سے اس خمسہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس عزا ہے اور تمام مومنین و مومنات میں خود خادم فرش عزا کی حیثیت سے بھائی ابوذر کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حتیٰ کہ فرش عزا پر آنا کسی پر کوئی احسان نہیں، لیکن پھر بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں 5 مجالس میں شریک ہوئے. یقیناً اس کا اجر صرف اور صرف سیدہ کونین آپ کو عطا فرما سکے ہیں. ایک بڑا اہم اعلان ہے. 27 صفر ٹھیک رات 10 بجے پاک نجف منزل چا پچھواڑا مزن میں ہمارے یہاں مجلس عزا ہے اور میں خود آپ کا منتظر رہوں گا. وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ عباس کی پاک اماں کیا ہے. آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں میرے مولا السلام. آپ نے توجہ فرمانی ہے تو میں وہی 2 آیات جو مسلسل پڑھ چکا ہوں اسی کی روشنی میں میرا دل ہے کہ کم از کم ملائکۃ و روح تک آپ کو آج سفر کروا دوں تاکہ پھر کوئی بات رہ گئی تو کسی مجلس میں مکمل ہو جائے گی. اور اگر آپ کی توجہ بڑی جلدی ہو گئی تو پھر سلام علیہ حتی مطلع الفجر تک بھی میں 2 جملے آج پڑھ دوں گا. پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پچھلی 4 مجالس میں تھا ترجمہ صرف دوبارہ اس لیے کرنے لگا ہوں ورنہ بالکل پہلے لفظ سے آج ترجمہ کرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے اور سیدہ نے نازل کیا علی کی ولایت کو حصار سیدہ نے. اچھا جو آج پہلی دن آیا ہے اس سے پہلے ہی میں نے ایڈوانس میں اسی لیے معافی مانگ لی ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کہا کیا ہے. میں نے اور سیدہ نے نازل کیا ولایت علی کو خود حصار سیدہ میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ سیدہ کون ہے. تم کیا جانو کہ ادراک سیدہ کیا ہے. تم کیا جانو کہ ادراک لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من
الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ خیر ہے 1000 مہینوں سے۔ اس خیر کو اور 1000 مہینوں کو 1000 مفسرین نے 1000 طریقے سے لکھا، لیکن میں ایک جملے میں وہ 1000 کے 1000 نظریات بن کر کے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ خود لیلۃ القدر کے تعارف میں اللہ کا اگلا جواب تھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے کہ جس کا ادراک تمہیں نہیں، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو بندوں نے یہی سمجھا کہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں اگر وہ رات مل گئی تو اس رات پڑے ہوئے 100 سوا 100 نوافل 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہو جائیں گے۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں ولایت علی کو دل میں رکھ کر تو 2 رکعت نماز کے بعد میری دادی کی تسبیح فاطمہ پڑھنا تو 1000 مہینوں کی عبادت۔ جسے بھی کوئی سمجھ یہ خیرات پاک نے جب منزل کی، ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا بھائی، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر کہا یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کل لیل کے ضمن میں جتنی گفتگو آپ نے سنی کہ سیدہ کو لیل سے اللہ نے تشبیہ کیوں دی، کیوں سیدہ کو لیل کہا؟ کیونکہ لیل کہتے ہیں رات کو، رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اس شب کے بعد جو دن منتقم بن کے آئے گا اسے بقیت اللہ کہتے ہیں۔ شب کا اندھیرا بڑا ضروری ہے تاکہ چاند کا نور نمایاں ہو، اور یہ لیلۃ القدر وہ لیل ہے کہ علی کی ولایت والے کمر کا نور اس کے بنا ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر جب راتیں تخلیق ہوئی تو سب سے پہلی رات جو خلق ہوئی وہ لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح انوار الہی میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے بھی جو سب سے پہلے ہے اس معظمہ کا نام لیلۃ القدر ہے۔ جو بندے ساری نہیں ہلا رہے ہیں اس کا مطلب انہیں کل والی بات یاد ہی نہیں، کیونکہ میں نے جتنے جملے پڑھے وہ کل والی تقریر کے تھے۔ مگر لیل کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، یہ لیلۃ القدر کو لیلۃ الشفاعہ بھی کہا جاتا ہے، جس سے بندے تاک راتوں میں تلاش کرتے ہیں کہ یہاں لیلۃ القدر میں عبادت کر کے ہم بخشے جائیں گے، کیونکہ لیلۃ القدر وہ شب قدر ہوتی ہے کہ جس رات اللہ ایک رات کے لیے پورے سال میں آتش جہنم کو بجھا دیتا ہے، تو بندے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ جو لیلۃ القدر غازی کے کرتے اپنے ہاتھ سے سی کر گئی ہے، وہ شب قدر ایک رات کے لیے جہنم بجھائے، اور محمد کی بیٹی وہ لیلۃ القدر ہے جو جہنم بننے سے بھی پہلے علی کے شیعوں کو بخشوا چکی ہے۔ بڑی توجہ دی، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ادھر ادھر نہیں دیکھنے جی، بچوں کی طرف نہیں جی، اگر بچے ہلیں گے تو بچے تھوڑی دیر کے بعد واپس بھی چلے جائیں گے، لیکن آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو پھر اس جملے کے ساتھ دوبارہ متصل نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم کیا جانو کہ سیدہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی ایک تسبیح فاطمہ 2 رکعت نماز کے بعد پڑھ لیں تو 2 رکعت ہی 1000 مہینوں کی
عبادت کے برابر ہو جاتی ہیں۔ آج تک میرے سرکار اگر کسی نے تسبیح جناب سیدہ پر غور نہیں کیا تو امجد بھائی، جعفر شاہ جی، علی حسین شاہ جی، پہلا فکرہ آج کے فضائل کا میری طرف سے یہ ہے، کیا پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ پر؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ تسبیح جس کی ہو رہی ہے اللہ کی، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 100 دفعہ اللہ کی تسبیح کرو تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ فاطمہ ہے۔ جو اگر مسلسل سامعین بھی اگر حیران ہوں گے تو پھر میں فکر سناؤں گا کس کو؟ 100 مرتبہ نظر اللہ ریاض حسین، 100 مرتبہ اگر اللہ کا ذکر کریں تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ تسبیح سیدہ مکمل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سیدہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جس کی ایک تسبیح، اچھا یہ تسبیح بھی عام نہیں، یہ تسبیح کہاں سے آئی؟ جو کتابوں میں فکرہ لکھا ہے معظمہ کونین، جملہ صرف اس لیے ذہن پڑھنے لگا ہوں کہ فضائل کی حد کہیں بھی ممکن نہیں، اس لیے فضائل کو حدود میں تلاش کرنے والے خود اپنی بلدیت کی حدود میں رہے۔ تھوڑی آواز بڑھاؤں ابھی آپ نے سنا کہ 100 مرتبہ تسبیح الہی ہو، تو شیخ آصف صاحب وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ ہے، سیدہ کونین نہیں۔ اسلامیات کی کتابوں میں بھی فکرہ مل جائے گا۔ کہا بابا مجھے ہے گھر کے سارے نجی توحیدی کام، چکی میں اکیلے چلاتی ہوں، گہوارے کی ڈوری میں اکیلے ہلاتی ہوں، روٹیاں میں اکیلے پکاتی ہوں، میرا بھی کوئی مددگار ہو جیسے آپ کا مددگار علی ہے۔ اگر آج پچھلا پنکھا نہیں چل رہا تو فضائل کی ٹھنڈک محسوس کر کے مسکرا لینا، میرا بھی کوئی ایسا مددگار ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس گھر کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہاں سے کیا نازل ہوا، تو بیٹی کو کہا بیٹی آپ گھر چلے جائیے اور انتظار کیجئے اور پڑھتے رہیے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا سیدہ نے 1 مہینہ پڑھا، 2 مہینہ پڑھا، 6 ماہ پڑھا یا اس کے بعد 1 سال پڑھا، لیکن جتنی دیر جناب فضا نہیں آئی سیدہ روز یہی تسبیح کرتی رہی، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ کا ذکر سیدہ ہر نماز کے بعد کرے، اور اس کے بعد کئی مہینے گزر جائے تو ان تسبیحوں کو ملا کر جو وجود بنتا ہے اسے اس میں سیدہ فضا آپ ہمیشہ سنتے بعد میرا مولا تمہیں سلامت، تم آباد رہو، تم ہمیشہ زندہ باد، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اگر فکرہ ذہن میں اترا ہے تو پھر سے سر اٹھانا، ہاں یہ میں نے ذہن اس لیے کہا تاکہ لیلۃ القدر کے فضائل پر بندہ سوچنے سے پہلے پھر 1000 مرتبہ سوچے کہ 1000 مرتبہ تسبیح الہی کے بعد سیدہ فضا صلوات اللہ علیہا ہے، تو پھر سیدہ کونین کون ہے، پھر مادر حسنین کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 1000 راتوں سے بہتر، اور اس میں صرف ولایت علی نازل نہیں ہوئی،
آیت آگے چل رہی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ روح، ملائکہ اور رب کا ہر امر اسی لیل میں اترتا ہے۔ زندہ باد آج نتیجہ ہے نا، آج لیلۃ القدر کا نتیجہ ہے تو 10:30 بجے اگلا ممبر ہے تو وہ 11:15 بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، مگر نتیجہ سنانا بڑا ضروری ہے۔ صرف ولایت علی نہیں، روح بھی، ملائکہ بھی اور رب کا ہر امر اسی لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر آپ کے ذہن میں ہے، اگر ابھی بھی عزت اللیل سمجھ نہیں آئی تو ایک دفعہ سارے سر اٹھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ مکمل کرو اللیل تک۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جس کو کیسے سمجھ آئے نا بھائی بزرگ۔ یہ فکرہ میں اپنے 12 سال کی خطابت میں پہلی مرتبہ آج پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ عنوان لیلۃ القدر میرے سامنے آ گیا ہے تو ایک آیت کا سہارا اور لوں، روزہ مکمل کرو اللیل تک۔ اب آنا ذرا سورہ بنی اسرائیل جس میں اللہ نے نمازوں کا حکم دیا کہ نمازیں پڑھنی کس کس وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو جب سورج زوال سے ہٹ جائے اور فجر کے وقت اور جب لیل چھا جائے۔ اور زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے بھی کیا سمجھ آئے بھائی۔ اور جب لیل چھا جائے، یہ 3 نمازوں کے وقت ہے، لیکن حقیقت میں یہاں 3 فضائل ہیں جو کل کی مجلس میں تھا۔ والشمس قرآن میں کس کا اسم ہے؟ نبیوں کے سلطان کا۔ والفجر قرآن میں اسم ہے میرے مولا حسین کا، اور اللیل اسم ہے جناب سیدہ کونین کا۔ اللہ کہہ رہا تھا محمد کے حکم سے نماز پڑھنا بطول کی مودت اور حسین کی عزاداری کے ساتھ۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ ٹوٹی ہوئی داد مجھے نہیں چاہیے۔ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ مہربانی کر کے اپنے ہاتھ اندر رکھے۔ بات تو اللیل کی ہے نا، روزہ مکمل کرو لیل تک، نماز پڑھو لیل تک۔ پتہ چلا یہ لیل وہ ہے نہ جس کے بنا روزہ قبول ہوتا ہے۔ جس کے بنا نماز مکمل ہوتی ہے۔ ہر جگہ اللہ لیل کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیں جی، اگر میرے بجائے قرآن ہی بتا دے کہ یہ سب کچھ اسی لیلۃ القدر میں کیوں اترتا ہے تو سورہ دخان کی پہلی 4 آیتیں گھر میں الماری میں پڑے ہوئے قرآن سے مٹی جھاڑ کے کھول کے جا کر پڑھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرما رہے مجھے قسم ہے حامیم کی اور قسم ہے کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ میں
انا کنا منذرین، اور ہم ہی تمہیں ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور ہر حکمت والا امر اسی لیلہ مبارکہ میں نازل ہوتا ہے، ہر حکمت والا امر اسی لیلہ مبارکہ میں نازل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا اب صرف یہاں لیلۃ القدر نہیں، یہاں لیلہ مبارکہ کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ لیلۃ القدر بھی نزول کا سبب، لیلہ مبارکہ بھی نزول کا سبب۔ نہ ایک دفعہ بادشاہ جی پچھلے مجمع بھی ذرا سارا سار اٹھائے جی، یہ لیلۃ القدر تو سیدہ ہے، یہ لیلہ مبارکہ کیا ہے؟ چونکہ مصطفیٰ صرف مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کر رہے تھے، محمد مصطفیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کی کتاب قرآن کے ساتھ متصل کر کے بتاتے تھے۔ لیلۃ القدر کے بعد چند مسیحیوں نے آ کے سوال کیا، محمد یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے؟ کہا وہی جو انجیل میں مبارکہ ہے، وہی جو زندگات عدتنا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے، وہی جو انجیل میں مبارکہ ہے۔ اس کا مطلب جو قرآن میں القدر ہے وہ انجیل میں مبارکہ تھی، تو اللہ نے قرآن میں بھی لیلۃ القدر کے ہوتے ہوئے لیلہ مبارکہ کا لفظ استعمال کیا۔ سرفنا یہ کون ہے مبارکہ جو انجیل میں ہے؟ لوکا کی انجیل کے 45ویں باب کی پہلی آیت ہے۔ ایک معظمہ آئی جنہوں نے مریم کی آغوش عیسیٰ سے آباد کی، تو مریم نے جا کر یحییٰ کی ماں نے کہا وہ آنے والی مبارکہ ہے، وہ سلامت، تم آباد رہو، تم ہمیشہ زندہ باد رہو، آباد رہو، میرا مولا تمہیں سلامت رہے۔ ربائی نہیں جی، صرف نعرہ، انہیں پتہ ہے میری باری میں وہ ربائی نہیں پڑھتے، اگر میں کہوں گا تو ایک آدمی وہ پڑھ لیں گے ورنہ ابھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مبارکہ کون ہے؟ یہ مبارکہ وہی ہیں کہ جنہوں نے مریم کی آغوش عیسیٰ سے آباد کی، یحییٰ کی ماں کی آغوش یحییٰ سے آباد کی۔ یہ مکالمہ ہے دونوں مخدرات کا جناب عمران کے گھر میں، وہ عمران جو جناب مریم کے بابا ہیں، ان کو دونوں کو بیٹے مبارکہ نے دیے۔ کہا یہ مبارکہ کون ہے؟ کہا یہ مبارکہ ایسا شجرہ رکھتی ہیں کہ جس شجر کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر کسی پر لاتعداد پتے ہیں۔ اب سب سلامت رہو، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس سے زیادہ تمہارا معیار سماعت بلند مجھے پتا ہے۔ پھر سے سار اٹھانا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے نازل کیا لیلہ مبارکہ میں۔ یہاں بھی ہو ہے، یہ ہو کون ہے؟ وہاں تو ولایت علی ہے، یہاں ہو کون ہے؟ اگلی آیت نے راز کھولا، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا امر اسی لیلہ مبارکہ میں نازل ہوتا ہے۔ جو بندے 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات بقیت اللہ کے آنے کی خوشیاں منانے کی بجائے فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے سال زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ یاد رکھنا، اگر علی کی ولایت نہیں ہے نا تو تم چلتی پھرتی لاشیں۔ اور اگر ولایت علی تمہارے دل و دماغ و دامن میں ہے تو پھر تم مر کے بھی زندہ رہو گے۔ لیکن جو کہتے ہیں
اگلے سال میں آٹا کتنا کھانا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، اگلے سال میں روٹیاں کتنی ملنی ہیں وہ بھی لکھا جائے گا۔ یہ حکمت والے امر چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں۔ آؤ چلو باب الحوائج کی بارگاہ میں، سخی الاسقیاء میرے ساتھ سے تاجدار توحید و عصمت و ولایت والا شاہ کاظم امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا سے بندوں نے پوچھا مولا یہ سورہ دخان کی ابتدائی میں نے پہلے کہا ہے جسے فضائل پڑھتے اور سنتے ہوئے ڈر لگے وہ مہربانی کر کے 2026 میں شیعت کی جان چھوڑ دے، اور بڑی آپشنز ہیں آپ کے پاس کیونکہ علی صرف بہادر کا امام ہے۔ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا حوالہ میں دے دوں کہ نبیوں کے سلطان نے کہا کہ میرے جس بھی بیٹے کا نام لو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جس وارث کا ذکر کرو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کا ذکر آئے تو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسنین کا ذکر آئے تو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حد نہیں ہو گئی زمانے کی منافقت کی، حقیقت کلنا محمد مان کر علی کے شیعہ بھی ہیں تو ایک محمد صلی اللہ باقی خالی علیہ السلام زندہ باد۔ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو بھائی۔ میں صرف اس وقت علی کے شیعوں سے مخاطب ہوں، باقی جو بھی رضی اللہ والے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں۔ حسن مولا کا نام آئے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حسین کا نام آئے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید سجاد کا نام آئے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مہدی دوران تک محمد کے ہر بیٹے کا نام آئے، بطول کے ہر بیٹے کا نام آئے تو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اجازت تم سے تو نہیں لے لی نا، سیدہ اجازت ہے ابو الفضل العباس صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس تسرے علی امام بارگاہ میں پاک بی بی سیدہ حجاب اللہ صلوات اللہ علیہ کے سگے بیٹے مولا عباس کا ذکر سن رہا ہے، وہ دعا کرے حافظ صاحب کے لیے اور سارے عزاداروں کے لیے۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، جو بھی نظر گائے گا وہ اس مجلس پاک سے، اس محفل پاک سے، اس امام بارگاہ سے، مولا عباس سے مرضی مراد پائے گا، جھولیاں بھر کے لے کے جائے گا، پہلے موالی سے لے کر آخری موالی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ پنج نعرہ پنجمی بے سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین بن علی کہتے ہیں تو وہ مالک کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا۔ نعرہ لیکن چلیں آپ نے ڈبل نعرہ لگا لیا تو
ایک دفعہ اگلے جملے کے حصے کا ذرا ایڈوانس میں آ گیا، تو اب آپ نے فکر سننا ہے تاکہ میں یہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ والی بات مکمل کر کے تھوڑا سا آگے سلام ہی حتی مطلع الفجر تک آ جاؤں، تاکہ میرے حصے کی آج کی نوکری مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے نے میرے مولا موسیٰ کاظم شہنشاہ سے پوچھا، اے میرے مولا یہ تو فرما دیجئے کہ یہ سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رفتار جان بوجھ کے بڑھا رہا ہوں، ذرا حمزہ بھائی تھوڑا سا رفتاروں کو میرے ساتھ ملانا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا باب الحوائج نے ایک دفعہ سائل کو دیکھا اور کہا اما حامیم فہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والکتاب المبین وہو منقوص الحروف وہی خطاب المبین کتاب امیر المؤمنین۔ کہ یاد رکھو حامیم سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو کا مولا پھر اللہ یہ کیا فرما رہا ہے کہ مجھے محمد کی قسم، مجھے علی کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے ہو کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مولا یہ حکمت والے امر کون سے ہیں؟ لیلۃ القدر جب کہا تب تو ولایت علی تھی جو حصار سیدہ میں نازل ہوئی۔ یہ کون سے امر حکیم ہیں جو سیدہ کے حصار میں لیلہ مبارکہ میں آ رہے ہیں؟ میرے مولا موسیٰ کاظم اپنی مسند سے اٹھے اور فرمایا امر حکیم نہیں، فرجل حکیم، فرجل حکیم، فرجل حکیم۔ حسن سے لے کر مہدی تک ہر زمانے کا امام بھی سیدہ کی پناہ میں نازل۔ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حسن مجتبیٰ سے لے کر مہدی دور تک ہر امام بھی سیدہ کے حصار میں نازل ہوتا ہے۔ نہ جو انتظار کر رہے ہیں ذکی شاہ جی، میں ایک فرمان معصوم اور پڑھوں، کتاب کا حوالہ دل تو نہیں تھا دوں لیکن دے رہا ہوں، چلو تمہارے حوالے تمہاری امانت۔ فاضل مسعودی نے اسرار فاطمیہ میں لکھا، فرمان معصوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بھائی ابو ذر میں چونکہ قریب آ گیا ہوں، چونکہ اس کے بعد آخری آیت سے ایک نتیجہ دینا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر معراج الانبیاء والاولیاء۔ یہ میرے سرکار، یہ جو آگے سامعین بیٹھے ہیں یہ مجموع کو حیران کرنے والے سامعین ہیں، یہ ذاکروں کو حیران کرنے والے سامعین ہیں۔ اگر یہ حیران ہوں گے تو اس کا مطلب کہ بات بالکل ہی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر معراج الانبیاء والاولیاء الی اللہ فیزدادوا علم لدنی والربانی یکسبوا من اللہ کذالک ولایت الفاطمیہ۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ کرے جس کے ہاتھ بندے ہیں وہ تھوڑا سا جیبوں میں بھی ڈالے۔ اگر فکر ہوا تمہارے مطابق نیا تو پھر اتنا تو تم بولو گے نا کہ جتنا پچھلی 4.5 مجلسوں میں بھی نہیں بولے۔ معصوم فرماتے ہیں لیلۃ القدر نبیوں اور ولیوں کی معراج ہے کہ جس لیلۃ القدر میں وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے
لدن ربانی، پھر وہاں سے وہ اپنے علم لدنی اور علم ربانی میں اضافہ لیتے ہیں، اور یہ صرف تب ممکن ہوتا ہے کہ جب انبیاء اور اولیاء زہرا کی ولایت کا اقرار۔ میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک دفعہ سارے میری طرف دیکھنا بھائی، میری عادت ہی نہیں ہے کہ 10-12 بندے اگر کٹ جائیں تو پھر میں آگے نکل جاؤں، لیکن اس جملے کے بعد علی حسین شاہ جی میں نے کسی کو ساتھ میں جانے کا ٹھیکہ بھی نہیں لیا، جنہوں نے ولایت فاطمیہ پر ادھر بھی دیکھا ہے ادھر بھی دیکھا ہے، اللہ کرے وہ نماز میں تو ادھر ادھر دیکھنے والے ہو مگر علی امیر المومنین کے شیعہ نہ ہو۔ سر اٹھانا اور فکر سننا، جو تشہد میں پھنسی ہوئی قوم ہو اسے کیا پتا کہ ولایت بطول کیا ہے۔ فکرہ ایک ہی پڑھوں گا، دل میں اترے تو سلام کر لینا چوکھٹ سیدہ کا۔ کون ہے ولایت فاطمہ؟ جو ہر کسی پر واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں، اور جو علی پر بھی واجب ہو اسے ولایت بطول۔ میرا مولا میرا مولا سلام وقت بڑا مختصر ہے، میں انشاءاللہ کسی مجلس میں ملاقات ہوئی میں 4 رباعیاں آپ سے اکٹھے سنوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو علی امیر المومنین پر بھی واجب ہو، کیونکہ معراج ہے انبیاء اور اولیاء کی، لیلۃ القدر ہے سیدہ۔ اچھا جو ابھی بھی نہیں یقین کر رہا وہ قرآن کے ساتھ گھر جا کے مفاتیح الجنان بھی اٹھائے اور سیدہ کی وہ زیارت نکالے جو میرے تمہارے چھٹے امام جنت البقیع میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ میرے صادق امام اپنی جنتا کے مرکز کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے، اشہد بأننا قد طہرنا بولایتک، میں صادق بھی اگر وارث تطہیر ہوں تو آپ کی ولایت کی وجہ سے ہوا۔ یہ وہ رجل حکیم جو اس لیلۃ المبارکہ میں نازل ہو، وہ بھی اسی لیلہ مبارکہ کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا اگر آخری آیت کسی نے سورہ قدر کی نہیں سنی تو پیچھے سے سارا ترجمہ تم سنتے آئے۔ ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر، سمیٹ رہا ہوں بات کو بالکل آخری فکرے پر، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جسے ادراک ہو جائے اسی لیل میں روح ہو، ملائکہ ہو، اس کے تمام امر اترتے ہیں۔ آخری آیت نتیجہ لیلۃ القدر کا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیل سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ زندہ باد میرا پورے لاہور کا چنیدہ مجمع، دور دور سے آئے ہوئے مومن نظرار، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لیل ہمیشہ سلامتی ہے، کہ یہ لیلۃ القدر
سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ایپ سٹور میں سے بھی قرآن نکال کے دیکھو گے تو نجف منزل کا صدقہ میرے کیے ہوئے ترجمے میں فرق نہیں ملے گا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ القدر سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ یہ کون سی فجر ہے کہ جس کے طلوع ہونے کے بعد لیلۃ القدر کا کرم محدود ہو کر صرف ان پہ ہوگا جنہیں ادراک لیلۃ القدر ہے، ان پر پھر کرم نہیں ہوگا، کیونکہ پھر انتقام ہی انتقام ہے۔ جسے مطلع فجر کے معنی نہیں آتے وہ ذرا سر اٹھانا۔ بہار الانوار دیکھو تو جعفر شاہ جی تو بھی میں حاضر، غیبت نعمانی دیکھو تو بھی حاضر، غیبت توسی دیکھو تو بھی حاضر۔ 14 کتابوں کے حوالے اردو، فارسی، عربی میں ذمہ داری میری، تم نہ بولو تمہاری مرضی۔ کہ جس جمعے کو بقیت اللہ کا ظہور ہونا ہے اس سے پچھلی شب جمعہ چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے باہر 4 کرسیاں لگیں گی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ چلو اس سے پہلے سن لو، اللہ نے قرآن میں انبیاء پر بھی سلام کیے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، لیکن کسی نبی کا جواب قرآن میں نہیں لکھا۔ کون اللہ کو جواب دے، کون اس کے جیسا لہجہ رکھے، کون اس کے برابر میں آ کر اسے سلام کا جواب دے سکے۔ لیکن میرے مولا صادق فرماتے ہیں جس دن اللہ نے ہماری دادی کو سلام کیا نا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سیدہ میں اللہ ہو کر اے محمد کی اکلوتی بیٹی آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ محمد آیت لے کر گھر آئے، آ کر کہا بیٹی سیدہ اللہ کا سلام آیا ہے، مجھے علم مولا ابوالفضل العباس کے سائے میں اپنے مکہ و مدینہ کی موجودگی میں فکرہ غلط پڑھوں، غازی اگلا فکرہ پڑھنے کی توفیق نہ دے۔ اللہ کا سلام آیا، سیدہ نے پکار کر کہا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وإلیک السلام، تو خود سلام ہے، یہ تیری طرف سے سلام آیا ہے اور یہ تجھ پر ہی سلام آیا ہے۔ زندہ باد بھائی ابو ذر مولا آپ کو سلامت، آپ کے بھائی خیر سے خیر لوٹ، آپ کے والدین کے درجات بلند ہو۔ اللہ تو خود سلام ہے، یہ سلام تیری طرف سے آیا ہے اور تجھ پر ہی آیا ہے۔ یہ جملہ میں نہ بھی پڑھتا آج حدیث کا تو ٹھیک تھا، مگر مطلع الفجر کی شرح میں یہ بڑا واجب ہو گیا تھا۔ چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے باہر 4 تخت لگیں گے، ایک کے مصطفیٰ، ایک کے مرتضیٰ، ایک کے مجتبیٰ، ایک کے سید الشہداء۔ کب؟ ظہور بقیت اللہ سے ایک شب پہلے بیت المعمور، چوتھا آسمان جو فرشتوں کا کعبہ ہے، بالکل بیت اللہ کے اوپر عرش کے نیچے سینٹر میں چوتھے آسمان پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک گروہ جو طواف کر کے جائے گا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ فکرہ میں یوں پڑھوں بولو میرے حصے کا تم۔ مولا صادق فرماتے ہیں بتائے یہ بیت المعمور کیا ہے؟ کا مولا کیا ہے؟ کا یہ چوتھے آسمان پہ میری دادی کا گھر ہے۔ ایسا میرا مولا تمہیں سلامت ہے، یہ چوتھے آسمان پر میری دادی کا گھر ہے۔ اب پتہ چلا مسندیں 4 کیوں ہوں گی؟ چونکہ جو چاروں کا پردہ ہے وہ اندر ہے۔ منظر عام نہیں، ظہور بقیت اللہ سے ایک شب قبل مصطفیٰ
والفجر والی کلائیوں سے، والشمس والا نور ظاہر کریں گے۔ اللہ دیکھے گا کہ اللہ کے ہاتھ اللہ کی طرف بلند ہوں۔ کتاب کا فکرہ اس لیے چھوڑ دیجئے کتاب کا فکرہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں بڑی آسانی ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر ابو طالب کا بیٹا بھی ہاتھ اٹھائے گا، پھر حسن مجتبی ہاتھ اٹھائیں گے، پھر حسین کریم ہاتھ اٹھائیں گے، پیچھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء ہاتھ اٹھائیں گے، پھر پیچھے شیش سے لے کے شمعون پطرس تک سارے اوصیاء ہاتھ اٹھائیں گے، پھر سارے ملائکہ ہاتھ اٹھائیں گے، پھر سارے اجنائے اطاعت گزاران الہی ہاتھ اٹھائیں گے، اور مصطفیٰ پکار کر سورہ نور کا ٹکڑا پڑھیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب دے اسے زمین کی حکومت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ مطلع الفجر کا نتیجہ آ رہا ہے، اب بھیج اسے زمین کا حاکم بنا کر، مصطفیٰ کے پیچھے علی مولا سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے نبی، سارے وسیع، سارے ملائکہ، سارے اجنہ پڑھیں گے، اللہ مہدی کو بھیج، اللہ مہدی کو بھیج۔ وجہ تخلیق کائنات سے لے کر کل مخلوقات عالم پکار کے کہے گی اللہ مہدی کو بھیج، اللہ مہدی کو بھیج۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ مہدی اب آئے، وہاں سے بیت المعمور کا دروازہ کھلے گا اور آواز آئے گی، بابا محمد میں نے مہدی کو اجازت دے دی، میں نے مہدی کو اجازت دے دی ہے، میں نے مہدی کو اجازت نہ۔ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے، میں نے مہدی کو اجازت دے دی۔ معصوم فرماتے ہیں قائم آ کر جو ہی چہرہ دکھائیں گے، حسین اٹھ کے کہیں گے مرحبا یا ابو الفضل اللہ پاک۔ آپ ہمیشہ سلامت، میرا مولا آپ سلامت رکھیں، تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ کون ہے کس کے چہرے میں، کون ہے کس کی صورت میں، جو نام میں محمد، سیرت میں علی، صورت میں عباس بن کے آئیں گے بقیت اللہ، اور آ کر سب سے پہلے جو مقدمہ سنیں گے وہ مقدمہ بنت محمد۔ اے عدل الہی کے قاضی اکبر، پہلی عدالت میں کہیں گے سب سے پہلے مقدمہ چلایا جائے محسن کے قتل کا۔ معظمہ کونین ایک گٹھڑی لے کر آئیں گی، اور گٹھڑی کھلتے ہی ماتم شروع ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے اے صاحب العصر والزمان، اس قدر گریا کیوں؟ کہ میری دادی نے فکرہ ہی ایسا کہا ہے۔ بنت پیغمبر فرمائیں گے بیٹا مہدی انصاف کر، میرے دروازے کی لکڑیوں میں سے میرے محسن کے لہو کی سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میرا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج کی مجلس خصوصاً پڑھنے لگا ہوں آپ کی والدہ کی بلندی درجات کے لیے۔ ذاکرہ اہل بیت بھی تھیں، بھائی ابو ذر کی والدہ ساری زندگی بے لوث شہزادی کونین کی غربت بیان کی۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ مظلومہ ہے جو علی ولی اللہ کے لیے شہید ہونے والی پہلی مستور ہے۔ رو کے بابا کے مرکب سے کہتی تھی بابا گواہ رہیے گا، میں نے محسن دے کر حسن اور حسین کو بچایا ہے۔
بابا انہوں نے جلتا ہوا دروازہ بھی گرایا، بابا انہوں نے دربار میں ظلم بھی بڑے کیے، لیکن بابا کوئی ظلم ایسا نہیں تھا بس یہ تیری تحریر کو نہ پھاڑتے، بابا یہ تیری وصیت کو مان لیتے۔ عزاداران مظلوم کربلا ہوا پتہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی ظاہراً دنیا سے چلے، معظمہ صبح صبح دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کر جنت البقیع کے باہر علی مولا نے کھجور کے تنوں اور چھلکوں سے ایک بیت الحزن بنا کے دیا، سارا دن وہاں بیٹھ کے فرماتے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنامی علیہ۔ بابا مجھے اتنا مارا مدینے والوں نے، مجھ پر ایسے ظلم ہوئے بابا کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تم مصائب سننے والے لوگ بیٹھے ہو تو آج ایک جملے کی اجازت مجھے بھی دینا۔ 3 جمادی الثانی میرے اور آپ کے والی مشہد امام اتنا روئے کہ خواجہ ابا سلط نے پوچھا مولا آج 10 محرم بھی نہیں، مولا آج 20 صفر بھی نہیں، مولا اتنا گریے کا سبب کیا ہے؟ ہماری معرفت میں اضافہ تو فرمائیے۔ رو کے فرماتے آج میری دادی کی شہادت کا دن ہے جو مصطفیٰ کے بعد مدینہ میں بڑی صدائی گئی کہ مولا 3 جمادی الثانی اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ کہ کوئی فرق نہیں، ظلم وہاں بھی ہوا، ظلم یہاں بھی ہوا، وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا، لیکن ایک فرق ضرور ہے، جتنا شامیوں نے 1600 میل میں ہماری 64 مزدور کو مارا، اتنا مدینے والوں نے اکیلی سیدہ کو گھر جا کر یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، مجھے روایتی مسائل پڑھنا ہی نہیں بھائی، جسے سیدہ کے دربار جانے پہ رونا نہ آئے، جسے سیدہ کا دروازہ جلنے پر رونا نہ آئے، وہ زخمی پہلو پر بھی نہ روئے تو کیا فرق ہے؟ ایک منزل اپنے گریے کی بلند کرنا۔ عزاداروں قصور صرف اتنا تھا، رو کے فرماتی تھی مجھے حسن اور حسین کی قسم میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں، 70 بندے دربار میں بیٹھ کر ایک ایک کر کے مصطفیٰ کی تحریر پڑھتے رہے، جل جاتا مورخ کا قلم مگر یہ روایت نہ لکھی جاتی، آخری بندے نے تحریر پکڑ کے پھاڑی، پھر اس کو پاؤں کی ٹھوکروں سے کتنی دیر مارتا رہا، وہ فضا کا سہارا لے کر جھکی ہوئی کمر سے کہتی ہے فضا بہن آج میں ضعیف ہو گئی ہوں، انہوں نے دربار میں سیدہ کو کچھ نہیں کہا، رو لینا ہائے کر کے امام حسن فرماتے ہیں میں مدینے کی وہ گلی کبھی نہیں بھولوں گا، میری ماں اپنا مقدمہ پیش کر کے مدینے کی گلی کا موڑ مڑی، 9 بندے آئے جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھی، انہوں نے میری ماں کو حسین کے سامنے اتنا مارا سیدہ کے سر کا لہو یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، سارے پرسے میں شامل ہو جانا، مجھے فکرہ ایک ہے ایک پڑھنا ہے، وقت گزر گیا، میں نہ دروازہ چلنا پڑتا ہوں، نہ میخ لگنا پڑتا ہوں، نہ ہاتھ کا ٹوٹنا پڑتا ہوں، ایک فکرہ سننا، 3 جمادی الثانی کا دن گزرا، 4 جمادی الثانی کی صبح آئی، علی حسین شدید جتنے سید بیٹھے، نظر اللہ نے
سے حسین میرے سرکار کا صدقہ مجھے ایک جملے کی معافی دے دینا، کیونکہ فکر سخت تو نہیں لیکن احساس اس میں بہت بڑا ہے۔ 4 جمادی الثانی، خیبر شکن مولا، عبد خود کا قاتل مولا، بدر و احد کا فاتح مولا، روتا روتا کمر پہ ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ کے مرکز پہ سلام کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جسے جنگوں نے نہیں توڑا تیری بیٹی کی جدائی میری کمر توڑ گئی ہے۔ مصطفیٰ کی قبر میں زلزلہ آیا، یا علی کیسے دفنایا میری بطول کو؟ کہا یا رسول اللہ سیدفنو ابنتوں کے سرن، محمد معاف کرنا، دفنایا نہیں، تیری بیٹی چھپا کے آ رہا ہوں۔ 7 چادروں کا کفن، 40 قبریں، علی کی داڑھی سفید۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، شرم کر کے نہیں عزاداروں، خمسے کی 5ویں مجلس ہے، جس بی بی کے فضائل 5 دن آپ نے سنے۔ اگلا جملہ سنو گی، جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ تو گواہی دے، جس نے نہیں دیکھا میری دعائیں جھولی اٹھا کر اگلی 5 سفر سے پہلے وہ شہر دیکھو جہاں آج بھی پورے مدینے میں روشنی ہے، صرف سیدہ اور ان کے بیٹوں کی قبروں پر اندھیرا ہے، وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں، تنہا ایک چاند ہے جو 14ویں کی رات میں بھی روتا ہے۔ ہم سارے اس چاند کا شکریہ ادا کریں جو محمد کی بیٹی کی قبر کا اکلوتا چراغ ہے۔ مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے باب جبرائیل، جہاں جبرائیل آتا تھا، گنتی کا 15 سے 18 قدم کا فاصلہ ہے۔ علی مولا 4 جمادی الثانی مصطفیٰ کے مرکز سے اٹھے، 15 یا 18 قدم میں 12 مرتبہ علی چہرے کے بل زمین پہ گرے، 12 مرتبہ حیدر کرار اٹھے۔ جب دروازے پہ پہنچے نا، آگے علی کی شام والی بیٹی رو کے کہتی ہے بابا جلدی اندر آئیے، بابا میں آپ کی بیٹی، بابا میں عباس کے انتظار میں ہوں، بابا آپ کے چہرے پر مٹی لگی ہے، اللہ کرے اگلا فقرہ میں پڑھ لوں، اگلا فقرہ تو سن لے۔ معظمہ نے اپنی چھوٹی سی چادر اتاری، باپ کا چہرہ صاف کر کے کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے خاک مدینہ آپ کی داڑھی کے بالوں میں نہیں آئی۔ کہا بیٹی میں روتا اس لیے ہوں کہ میری ولایت کی مبلغہ چلی گئی، گھر گھر میرا ہاتھ پکڑ کے دروازوں پر مجھے ولی پہچنوانے والی دنیا چھوڑ کے چلی گئی، میری زندگی کی ساتھی بطول، میرا درد بانٹنے والی زہرا مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ رو کے علی کی بیٹی فرماتی ہے بابا آپ فکر نہ کریں، میں اسی چادر کے بغیر 1600 میل میں آپ کی ولایت پہنچا کر، آپ کا سجاد بچا کر اسی مدینے میں